متاع گلشن کچھ ایسی بانٹی میرے وفادار دوستوں نے، نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار۔ یار یہ کام ہی نہیں کرتے، نٹھلے، یہ محنت ہی نہیں کرتے، یہ تو کاروبار بہترین کریں، کاروبار بہترین کریں۔ اچھا جی تم نے یہ رونا لگایا تو ہم نے کاروبار کے اندر کام کیا، اور ماشاءاللہ پوری دنیا کی انڈسٹری میں آج مسلمانوں کا حصہ سب سے زیادہ ہے، پورے ورلڈ کی انڈسٹری میں۔ اس ملک میں بھی ہاتھ سے کام کرنے والے سب سے زیادہ محنتی لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان میں سے۔ کہ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو۔ جنہیں اردو سمجھ نہیں آ رہی پوری، میں ان کو اس شعر کا مطلب پہلے سمجھا دوں پھر گفتگو آگے کروں گا۔ عامر عثمانی کہتے ہیں کہ چمن کا ایسا جو باغیچہ ہے نا، اس کا کوئی ایسا مالی جسے اجڑا ہوا باغیچہ راس آ گیا ہو، مالکوں کو کہا ہو کہ بس درختوں کو کیڑا لگ گیا اب تمہارے کام کا نہیں، مالک بھی کہتے کوئی بات نہیں، یہ اجڑا ہوا باغیچہ پڑا رہے، لیکن اس کو اپنے حصے کا اتنا پھل، اپنے حصے کا اتنا شہد، اپنے حصے کی اتنی چیزیں مل رہی کہ اس کا گھر آرام سے چل رہا ہے۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے۔ چمن کے وہ خود پرست مالی جنہیں خزاں راس آ گئی ہو، وہ کیوں کر یہ دعا کریں گے چمن میں فصل بہار آئے۔ متاع گلشن کچھ ایسی بانٹی میرے وفادار دوستوں نے، نہ ان کے دامن میں پھول پہنچے نہ میرے دامن میں خار آئے۔ نعرہ وحدت کا ہے لیکن جماعتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، نعرہ اتفاق کا ہے لیکن اسٹیج علیحدہ علیحدہ ہیں، نعرہ قوم کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا ہے لیکن جماعتیں دن بدن نئی سے نئی بنائی جا رہی ہیں۔ تو پھر یہ کیا تماشبینی نہیں تو کیا ہے؟ جس دین نے وحدت کی بات توحید سے شروع کی ہو کہ ایک اللہ کی عبادت، ایک رسول اللہ کی اطاعت، ایک قرآن پاک کی تو فرما برداری، ایک قبلے کی طرف منہ کر کے ادائیگی، ایک صف میں کھڑے ہو کر آپس میں اتفاق اور محبت کا پیغام دینا، اور اس کے امام، اس کے لیڈران کہتے ہو کہ نہیں ہم کو تو ہر ایک صوبے میں سے دو دو لوگ چاہیے، ہم علیحدہ سے اپنا پروگرام کر کے حکومت کے سامنے بات رکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ اپنا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، یہ دیش کے مسلمانوں کا کوئی پروگرام نہیں رکھنا چاہتے، یہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں۔ سب کا ایک ہی بات ہے کہنے کی، میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آج کا تو بیان ہی صرف مسلمان لیڈران اور وہ ان مولویوں کے نام ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیڈر بن گئے ہیں، جنہوں نے ٹھیکے پہ لے لیا ہمیں 1947 کے بعد، ہمارا ٹھیکہ ہی انہوں نے لے لیا پکا کہ سرکار کوئی بھی آئے بس ہم نے پیٹنٹ کرا لیے مسلمان اپنے نام۔ بار بار ایک بات دہرائی جا رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق بھی ہو، اتحاد بھی ہو، معاملات بھی خوشگوار بھی ہوں، عزتیں بھی ہوں، لیکن ہوں کس کے مطابق؟ نماز کس کے مطابق پڑھی جائے گی؟ قرآن پاک اگر پڑھا جاتا ہے تو اس کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ زکوٰۃ اگر دینی ہے تو اس کا معیار کون طے کرے گا کتنی ہونی چاہیے؟ حج اگر ادا کرنا اس کے ارکان کون طے کرے گا کہ حج کے اندر کون سے ارکان ہونے چاہیے؟ اگر یہ ساری باتیں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں تو پھر ہمیں میدان سیاست میں اہل ایمان کو کیسا چلنا ہے یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی طے کریں گے۔ یہ بھی اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طے کرے گا۔ 3 طبقے ہیں ہمارے یہاں۔ پہلا طبقہ دیندار لوگوں کا ہے، اللہ والوں کا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا، جن کا اپنے پروگراموں میں بار بار یہ کہنا ہے کہ ہم دیندار نہیں رہے اس لیے عزت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔
ہم دیندار نہیں رہے, ہم اسلام کے پابند نہیں رہے, عزت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, پریشان ہیں ہم. اچھا جی, تو ہم دیندار بن جاتے ہیں. اب دیندار جب بن جاتے ہیں اچھی طرح, تو باہر جب مسئلہ ہوتا ہے مسجد سے کوئی, تو یہ دیندار طبقہ کہتا ہے بھائی میں تو نہیں جاؤں گا وہاں. تو بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ اگر مکمل دیندار بن جائیں گے تو بڑے عزت والے بن جائیں گے, ہر معاملہ درست ہو جائے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ باہر اگر ذرا سا کوئی مسئلہ ہو گیا تو تم کہتے ہو کہ نہیں اب میرا کام نہیں ہے, میں تو بس تمہیں تسبیحات بتا سکتا تھا, چلا لگوا سکتا تھا, تمہارا سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دے سکتا تھا. اچھا آپ تو کہتے تھے کہ اگر دیندار بن جائیں گے تو بڑی عزت اور شان و شوکت ہو جائے گی, لیکن پتہ لگا کہ جب پورا وقت ہی دین کے اندر لگا دیا تو جب باہر نکلے تو پھر کسی اعلیٰ افسر سے بات کرنے کی بھی جرت ان میں نظر نہیں آئی. دوسرا طبقہ مسلمان دانشوروں کا, چاہے وہ علی گڑھ کے ہوں, چاہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ہوں, چاہے وہ لکھنؤ کے ہوں, جن کا یہ رونا ہے پچھلے 70 سال سے کہ اعلیٰ تعلیم ہونی چاہیے, اعلیٰ تعلیم. ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے سماج سے پچھڑ گئے, ہمارے کے اندر تعلیم کی کمی ہے, ہماری قوم میں ہم معاشرے سے پچھڑ گئے ہیں. کوئی پروگرام دیکھ لو ان کا, بس ان کو اس بات پہ غرور ہے کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, لیکن سماج پڑھا لکھا نہیں رہا, ہم ان کو پڑھا لکھا بنا. اچھا بھائی پڑھ لکھ جاتے ہیں, بتاؤ کیا کرنا ہے. ارے نہیں آپ پڑھیے لکھیے, IAS بنیے, IPS بنیے, بن گئے جناب. آپ نے جو کہا ہم نے اس میدان کے اندر بے شمار لاکھوں بچے اپنے لگا دیے, جن کو تعلیم یافتہ بنایا, ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, بالکل LLM کر کے ججوں کی کرسیوں پہ بٹھا دیا, افسران بڑے بڑے بنا دیے. تو پھر انہوں نے قوم کا کیا سنوارا؟ جب یہ سب کچھ بن گئے تو کہنے لگے نہیں جی ہم تو اپنے منترالیہ کے جو منتری صاحب ہیں ان کے ادھین ہیں, ہم آپ کی کچھ کھل کے مدد نہیں کر سکتے. تو پتہ لگا یہ دوسرا طبقہ جو رونا روتا تھا, یہ بھی یہ جو ہمیں سمجھا رہا تھا کہ تم پورا وقتی پڑھائی میں لگا دو گے تو پھر تمہیں عزت مل جائے گی, لیکن نہیں. جب یہ بھی پڑھ کے کسی بڑی کرسی پہ بیٹھے تو یہ کسی کے ماتحت ہو گئے, عزت پھر نہیں دلوا سکے. تیسرا طبقہ مسلمان بیپاریوں کا ہے, وہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, اچھے ہیں, ان کو بولو جی, ان کا بھی اپنے جو ان کے پروگرام ہوتے ہیں ان کا رونا ہے. ارے یار یہ کام ہی نہیں کرتے, نٹھلے, یہ محنت ہی نہیں کرتے, یہ تو کاروبار بہترین کریں, کاروبار بہترین کریں. اچھا جی تم نے یہ رونا لگایا تو ہم نے کاروبار کے اندر کام کیا, اور ماشاءاللہ پوری دنیا کی انڈسٹری میں آج مسلمانوں کا حصہ سب سے زیادہ, پورے ورلڈ کی انڈسٹری میں. اس ملک میں بھی ہاتھ سے کام کرنے والے سب سے زیادہ محنتی لوگ جو ہیں وہ اہل ایمان میں سے ہیں. تم نے کہا جی کام کرو, خوب کام کیا, بڑی بڑیاں کمپنیاں لگا دیں. ملک کی بڑی کمپنیوں میں آپ لسٹ پر نکال لیجئے کتنے ماشاءاللہ بہترین مسلمان موجود ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ جب یہاں پھر قوم کی بات آئی تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم کیونکہ بیوپاری ہیں اس لیے ہم تمہارے سیاسی معاملات میں دخل نہیں دے سکتے. تینوں اپنی اپنی جگہ ناکام ہیں. کیوں ناکام ہے؟ کیونکہ یہ تینوں اپنے اپنے مزاج کے مطابق قوم کو چلانا چاہتے ہیں. قوم جو ہے, قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں, کچھ بھی نہیں, ربطے باہم جو نہیں, محفل انجم بھی نہیں. قرآن پاک نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. انہوں نے کہا ہاں جی پکڑ لی ہے, 5 وقت نماز پڑھنے سے ہم نے پکڑ لی ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل, ہم نے تعلیم کے ذریعے, اقرا بسمی کے ذریعے ہم نے رسی پکڑ لی ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل, ہم نے کاروبار کے ذریعے اللہ کی رسی کو پکڑ لی ہے, بس یہیں سے پکڑ لی, آگے نہیں سنا اللہ کیا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ آپس میں
آپس میں لڑو نہیں, آپس میں جھگڑو نہیں, آپس میں نا اتفاقی نہ کرو. یہ کہتے ہیں تینوں طبقے کی رسی تو اللہ کی پکڑیں گے لیکن آپس میں ملیں گے نہیں. یہ ان کی بنیادی پریشانی ہے. ملک کی کوئی بھی حکومت ہو, میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, حکومت کوئی بھی ہو, جب بھی کسی قوم کے رہنما, کسی قوم کے لیڈر, کسی قوم کا قائد, کسی قوم کے ممبر پارلیمنٹ ایمانداری دیانتداری کے ساتھ اپنا مفاد ایک طرف رکھ کے اپنے ملک اور قوم کے لیے جب اس سرکار کے بڑے کے پاس جائیں گے تو وہ بالکل ان کی بات سنے گا, لیکن یہ جانا نہیں چاہتے, یہ جانا نہیں چاہتے. یہ بس جو بات علامہ عامر عثمانی نے نہیں نا چمن کے وہ خود پرست مان لی, جنہیں خزاں راس آ گئی ہو وہ کیوں کریے دعا کریں گے. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو. آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے, وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت, آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے جے ہند, دھنیہ واد.